वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मेरे आका की महफिल वाज जारी है, हुजूर की महफिल जारी है, उसमें एक आवाज़ गूंजती है। मस्जिद नबवी है, सितारों की तरह मेरे आका को घेर कर सहाबा बैठे हुए हैं। गोया के सितारों के झुरमुट में आफताब नबूवत, महताब रिसालत जलवगर है। अचानक एक आवाज़ गूंजती है, ऐ मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे आपसे कुछ काम है। हालांकि इस लहजे में कभी सहाबा गुफ्तगू नहीं करते थे। जब भी मेरे आका को पुकारते तो कहते, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। अंदाज देखें, उसके जुमले नकल कर रहा हूँ, ए मोहम्मद मुझे आपसे कुछ काम है। हुजूर की महफिल वाज रुक गई, आका उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। जब हुजूर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो सारे सहाबा मुतवज्जे हुए। उस वक्त जब मुतवज्जे हुए मेरे आका करीम, जब सब सहाबा मुतवज्जे हुए तो देखा कि एक औरत है और वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर कहते, मुझे आपसे कुछ काम है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या काम है तुझे, तुझे काम क्या है मुझसे? उस औरत ने कहा, यहां आइए तो बताऊंगी, यहां आइए तो बताऊंगी। अल्लाह अकबर। रहमत तमाम, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत आलमियान अपने सहाबा की महफिल से उठ जाते हैं और उस औरत के पास जाते हैं। जब उसके पास गए उसने बेबाकी दिखाई। ऐसा कोई औरत नहीं करती थी, लेकिन उसने बेबाकी दिखाई। उसने मेरे आका का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, चलिए मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे आका की शान ये थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अफ़साह मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा तक नहीं करता, लेकिन उसने हाथ पकड़ लिया था वजाहत कर दूं ताकि आपके दिल में खलजान न रहे, इसलिए कि उस पर शरीयत का कोई हुक्म भी न था, क्योंकि वो औरत पागल थी, वो पागल थी। और उसने हुजूर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के लेके हुजूर को चलने लगी और हुजूर अलैहिस्सलाम उसके साथ साथ चलने लगे। मदीने मुनव्वरा की गलियों में एक अजीब मंजर था। अल्लाह अकबर। जिसके कदमों से खिरद ने वजूद पाया, जिसके कदमों से लगकर अक्ल को शऊर आया, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का हाथ एक पागल औरत पकड़ कर लेकर जा रही है और हुजूर उसके साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर एक मकाम आता है, एक मैदान आता है, जहाँ पर अरब की चिलचिलाती हुई धूप मदीने मुनव्वरा के रेगजारों को जो है वो तपा रही थी और गरमा रही थी। उसमें लेकर के खड़ी हो गई और अपनी अपनी बात करने लगी। उसकी बात बेसरो पैर की थी, उसकी बातों का कोई माना न था, उसकी बातों का कोई मफहूम न था, उसकी बातों का कोई मजमून न था। लेकिन कुर्बान, जिन बातों का कोई मजमून न था, अफसहुल अरब उसका कलाम सुन रहे थे। जिस बात का कोई सर पैर न था, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम का मलिका दिया था, हुजूर गोशों के साथ अपने कानों को मुतवज्जे करके उसकी गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। माथे पर सिलवटें नहीं थी, माथे पर शिकन नहीं था, बल्कि खंदा पेशानी के साथ एक पागल गरीब औरत की गुफ्तगू सुनी जा रही थी। सहाबा के चेहरे पर एक रंग आता, दूसरा रंग जाता। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में तो ये तसव्वुर और ख्यालात उठ रहे थे और जन्म ले रहे थे, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ से हटे, इस बदबख्त को इस बेअदबी का मजा चखाया जाए और बताया जाए कि धूप में, चिलचिलाती धूप में महबूब खुदा को खड़े रख करके उनके सामने बकवास करने का अंजाम क्या है। वो बोलती रही, वो क्या बोल रही थी कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो जाने लगी तो जाते जाते हुजूर ने उसको एक ही जुमला कहा पूरी गुफ्तगू सुन करके, जिस जुमले को सुन करके सबके जज्बात इंतकाम के सर्द पड़ गए, सबके जज्बात इंतकाम सर्द पड़ गए। अल्लाह अकबर। और वो जुमले क्या थे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया? जब वो पागल जाने लगी तो मेरे आका ने फरमाया, कोई बात नहीं, जब कोई तेरी बात पूरे मदीने मुनव्वरा में न सुना करे, जब कोई तेरी बात न सुना करे, उस वक्त तू मेरे पास आया कर और मुझे अपना हाले दिल सुनाया कर। मैं तेरी बात सुनने के लिए हाजिर हूं। वो तो चली गई। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। वो पागल थी, पागल, और वो बकवास करती रहती है, उसकी कोई नहीं सुनता है। आपको इतनी देर तक उसने मुशक्कत में खड़े रखा। मुस्तफा जाने रहमत ने सहाबा को
فرمایا جیسے میں تمہارے لیے ہوں اس کے لیے بھی تو ہوں، اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ حال اس کو سنائے گی جس کا کوئی سننے والا نہیں، اس کا سننے والا آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریبوں کے ساتھ یہ انداز مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ یہ سیرت پاک کا عکس جمیل سیدنا غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں، سرکار غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں۔ سرکار غریب نواز صرف تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی، صرف کانفرنسوں سے اسلام نہیں پھیلتا، صرف سیمیناروں میں فکر انگیز اور دردناک گفتگو کرنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں کچھ انسانیت بھی درکار ہوتی ہے، کچھ غریبوں کا خیال بھی درکار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو جو آتا ہے میں پریشان ہوں، اللہ تیری پریشانی دور کر دے، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کبھی میدان عمل میں بھی قدم رکھو۔ مسلمان غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ مسلمان جہالت کی وادی میں بھٹک رہا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تب سرے انقلاب نہیں بپا کرتے، میدان عمل میں آنا، جہد مسلسل درکار ہوتی۔ ایک غریب کسان میرے غریب نواز کے پاس آیا اور وہ غریب کسان کہنے لگا سرکار بادشاہ کے کارندوں نے میری زمین پہ ٹیکس سے زیادہ لگا دیا، میں غریب بھر نہیں سکتا، میں غریب بھر نہیں سکتا۔ اور سنا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ دلی میں رہتا ہے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اگر آپ سفارش کر دیں میرا کام ہو جائے۔ کسان تھا وہ، کسان کی آواز کس کے کانوں میں جاتی ہے؟ کون سنتا ہے کسانوں کی؟ کسانوں کی فریاد پہ کون لبیک کہتا ہے؟ کسانوں کی یہ عزت کس کے سمجھ میں آتی ہے؟ سوچو تو صحیح، کسان تو بے اوقت ہے لوگوں کی نگاہ میں، کسانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن غریب نواز 850 سال پہلے کتنا غریب رہا ہوگا وہ کسان، آیا ہے غریب نواز کیا۔ غریب نواز کہتے چھوڑ یار، میں تو یہ نماز روزے کی بات کرنے آیا ہوں، آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنا میرا طریقہ ہے، یہ میں بادشاہ سے سفارش کروں اور تیرا ٹیکس کم کراؤں یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ کہتا ہے پہلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کے حقائق کی بات کرو، اس لیے کہ آسمان کے اوپر کی باری بعد میں ہے، زمین کے نیچے کی باری بعد میں ہے، پہلے زمین کے اوپر کی بات کرو، اس لیے کہ جو زمین کے اوپر کا ماحول سنوار دے زمین کے اندر کا ماحول خود بخود سنور جائے گا۔ پہلے اوپر سنوارو، قرآن نے بھی کہا ربنا آتنا فی الدنیا، اسلام پہلے دنیا کی بات کرتا ہے، نہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ کسان آ رہا ہے غریب نواز کے پاس، میں سوچتا ہوں آج آپ میری بات سن کر آپ بھی سوچیں گے کہ غریب نواز آج اگر زمین کے اندر کی بجائے زمین کے اوپر ہوتے اور شاید ماحول کچھ اور ہوتا، ماحول کچھ اور ہوتا۔ خواجہ کا ہندوستان ہے یہ، ہندوستان کے راجہ غریب نواز، روحانیت کا تاجدار، دلوں پہ حکومت کرنے والا۔ یاد رکھنا سروں پہ حکومت کرنے والا حاکم نہیں ہوتا، دلوں پہ حکومت کرنے والا حاکم ہوتا ہے۔ ہاں اس لیے کہ سر تو چٹیل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، بادشاہ کا تخت پہاڑ نہیں بنا کرتے، بادشاہ کا تخت تو اللہ اکبر بالکل سڈول، بالکل مربع نما، بالکل بچھی ہوئی چٹائی کی طرح تخت ہوتے ہیں۔ قدرت نے دل کے فرش کو
مثل تخت بنا کر بتایا ہے، اس کے لیے بھی کچھ حاکم ہوں گے، اور وہ کون ہے جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبتوں سے، اپنی الفت سے، اپنی خوبصورت گفتگو سے، اپنے خوبصورت لب و لہجے سے جو دلوں پہ حکومت کرے، وہ اصل حاکم ہے۔ سروں پہ حکومت کرنے والا، سر تو کوئی بھی جھکاتا ہے، ڈنڈوں سے بھی سر جھک جاتا ہے۔ سر جھکانا اہم نہیں ہے، دل جھکانا اہم۔ اور اسلام سر بعد میں جھکانے کی بات کرتا ہے، اسلام پہلے دل جھکانے کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ سر تو تلواروں سے بھی جھک جاتے ہیں، لیکن دل صرف اخلاق سے جھکا کرتے ہیں، دل صرف کردار سے جھکا کرتے ہیں۔ کسان آ کر غریب نواز سے کہتا ہے حضور کوئی سفارش کر دیجئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں خود تیرے ساتھ دلی تک چلوں گا۔ غریب نواز اس کسان سے کہتے ہیں، یہ 850 سال پہلے کی بات ہے، اس کا آپ ذہن میں تصور رکھیے گا اور اس کو آپ خیال رکھیے گا، سننے والے موجودین بھی اور غائبین بھی، کہ یہ بات 850 سال پہلے کی ہے کہ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آیا اجمیر مقدس میں کہ بادشاہ کے کارندوں نے ظلم کیا کسان پر۔ غریب نواز سے کہا سفارش کر دیں، فرمایا میں خود چلوں گا، کوئی لیٹر نہیں دیا جائے گا، کوئی خط نہیں دیا جائے گا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر نہیں دیا جائے گا، میں خود تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور ہند کی تاریخ، اکھنڈ بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک غریب کسان کے لیے میرے خواجہ اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب دلی پہنچے اس وقت سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی، بادشاہ کو خبر لگی تو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ غریب نواز کے استقبال کے لیے آیا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی جو پیر و مرشد تھے بادشاہ کے، وہ بھی ساتھ تشریف لائے، اور آنے کے بعد دونوں نے قدم پکڑ لیے۔ سرکار آپ بغیر اطلاع کے آ گئے؟ اطلاع تو دی ہوتی، اطلاع دی ہوتی تو انتظام کیا جاتا آپ کے شایان شان۔ فرمایا میرا کام تھا اس لیے آ گیا۔ جب کام اپنا ہوتا ہے تو اسی طرح آیا جاتا ہے، اطلاعیں نہیں کی جاتی۔ حضور آپ کا کیا کام؟ آپ نے ہمیں نوازا، آپ نے ہمیں عطا کیا، جو سب رعنائیاں ہیں، جو سب عیش و عشرت ہے، سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ حکومت آپ کی دعاؤں کی برکت، سلطنت آپ کی دعاؤں کی برکت، ناز و نم آپ کی دعاؤں کی برکت، سب تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہے۔ آپ کو کیا کام آ گیا؟ تو غریب نواز نے فرمایا یہ کسان ہے، آپ کے کارندوں نے اس پر ٹیکس اس کی طاقت سے زیادہ لگا دیا ہے، تو میں آ گیا ہوں کہ اس کی سفارش لے کر کے کہ اس کو کم کرو یا معاف کر دو۔ کسان پہ ظلم مت کرو، کسان پہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور معاف کر دے، مجھے پتا نہیں تھا یہ کارندوں کی، سپاہیوں کی یا وہاں کے لوگوں کی ناکارگی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن حضور یہ ٹیکس تو معاف کیا جائے گا، مسئلہ حل کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ خط دیتے تو بھی کام ہوتا، خط کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھیج دیتے اپنا نام لے کر کے، آپ کا نام بھی آ کے بولتا تو بھی کام ہو جاتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا کہ میرے نام سے بھی اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ چل کر قدم با قدم اس لیے آیا ہوں کہ اس کا کام تو یوں بھی ہو جاتا، لیکن ہر قدم پر جو اس غریب کو خوشی مل رہی تھی وہ خوشی کہاں ملتی؟ اور میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جو کسی کا دل خوش کر دے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔